ازل سے ابد تک شیطان اور رحمان کا آپس کے اندر اس معاملے میں مقابلہ ہے کہ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ دین کی طرف آؤ، جنت کی طرف، اور شیطان کی دعوت یہ ہے کہ جہنم کی طرف آؤ۔ اب لوگ سوچیں گے کہ جی کوئی پاگل ہو گیا ہے جو جہنم کی طرف جائے گا، تو کہتے نہیں، پاگل ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، جنت جو ہے اس کا راستہ مشکل ہے اور جہنم کا راستہ آسان ہے۔ جنت کی طرف جانا ایسا ہے جیسے انسان چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، تھکنا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور جہنم کی طرف انسان ایسے جا رہا ہے کہ بس تھوڑا سا آگے جاؤ سیدھا نیچے گرو گے، چلنا آسان ہے۔ تو یہاں پر امتحان آ جاتا ہے کہ اب یہ آسان راستہ لے کر، خواہشات کو لے کر جہنم کی طرف جاتا ہے، یا پھر کٹھن اور مشکل راستہ لے کر جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پھر انسان پر اس کا دار و مدار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ابتدائی اور ازلی دشمن جو ہے وہ شیطان، وہ جنات میں سے ہے، من الجنت والناس۔ اب انسانوں میں سے آئیے، انسانوں میں دشمن مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، یہود اور عیسائی تو پہلے سے موجود تھے۔ جیسے شیطان حسد کی وجہ سے انسان کا دشمن بن گیا کہ یہ مقام اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود کے ہاں کتابوں میں یہ بات تو لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس پر یہ بات لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایسے نخلستان کا علاقہ ہوگا، کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور اس علاقے میں تشریف لائیں گے۔ یہود کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، اور یہود بار بار اس بات کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اور جب قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب یہود کی دوسرے قوموں سے لڑائی ہوتی تھی تو یہود کہتے تھے کہ آج تو تم نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے مقابلہ کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے نام لے کر دھمکی دیتے تھے لوگوں کو کہ آج اگر تم ہمارے اوپر غالب آؤ گے تو صبر کرو، ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کی وجہ سے ہم تم پر پھر غلبہ پائیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی تو حالت یہ تھی کہ قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کفار سے مقابلہ کرتے تھے تو فتح طلب کرتے تھے مسلمانوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا انکار کیوں کیا؟ حسدا من عند انفسہم، یہ بھی قرآن نے کہہ دیا۔ اتنی واضح باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں لوگوں کیوں نہیں سمجھ آتا۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے ایسا کیا، جلن کی وجہ سے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ جیسے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اللہ کو منظور کیا تھا کہ آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں، بنی اسرائیل میں سے نہ آئیں۔ اب یہ اللہ کو منظور تھا، اللہ نے فیصلہ پہلے سے کر لیا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل ہے، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ جد امجد دادا سب کا ایک ہے۔
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر تو سب بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ یہاں پر آ کر انہوں نے حسد کیا، یہاں پر آ کر ان کو تکلیف ہوئی کہ پیغمبر تو ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا کام ہے کہ میں کس کو پیغمبر بناؤں، کس قوم سے بناؤں، کس قبیلے سے بناؤں، کس رنگ و نسل سے بناؤں، میں نے فیصلہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لہٰذا تمہاری ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیغمبر یہی ہوں گے۔ تو فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب پیغمبر علیہ السلام آئے، حالانکہ وہ ایسے پیغمبر تھے جن کو یہ پہلے سے پہچانتے تھے، کتابوں کی وجہ سے کتاب میں تذکرہ تھا، پوری نشانیاں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے جب آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹے شخص کا ہو نہیں سکتا، اور فوراً ایمان لائے جو سمجھدار تھے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے دشمن اس وقت مشرکین بھی تھے، مسلمانوں کے دشمن یہود بھی تھے، مسلمانوں کے دشمن عیسائی بھی تھے، مسلمانوں کے دشمن منافقین بھی تھے۔ 4 قسم کے لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے، اور مسلمانوں کا ان سے مقابلہ تھا اور ان کا مسلمانوں سے مقابلہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سخت ترین دشمن کون ہیں؟ فرمایا یہود ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہ قرآن نے مہر لگائی، فرمایا آپ دیکھیں گے پیغمبر کے دنیا بھلا کے لوگوں میں، دنیا جہان کے لوگوں میں مسلمانوں کے سخت ترین دشمن یہود ہیں۔ والذین اشرکوا، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد مشرکین ہیں۔ تو یہ ہندو وغیرہ بعد میں آتے ہیں، پہلے یہود ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر فرمایا کہ عیسائیوں کا نمبر آتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نصارہ بعد میں آتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ یہود اسلام کی طرف کم آتے ہیں، آپ نے کم سنا ہوگا کہ یہودی مسلمان ہو گیا، لیکن عیسائی مسلمان ہو گیا یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ آپ زیادہ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا، یہ آپ کو بہت مشکل سے سننے کو ملے گا۔ یہ کٹر ہیں، بہت کٹر ہیں اور سخت ہیں، متشدد ہیں، متعصب ہیں، اسلام کے خلاف تو خاص طور پر۔ تو فرمایا کہ دشمن ہے، اور شروع سے ان کا کام یہ چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان غالب نہ آ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، ان کے ساتھ سب انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں آیا، سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ آل عمران دیکھیں، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ہے اور سورہ بقرہ میں یہود کا ہے۔ ہر جگہ تذکرہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام، اور آگے آتا ہے اگلی آیت میں کہ ان کی ناشکری، اللہ کا انعام، ان کی ناشکری، یہ اللہ نے انعامات دیے، من و سلوہ بھیجا، یہ کہتے یہ کیا ہوتا ہے بھائی، ہمیں تو پیاز دے دو، ہمیں تو سبزی دے دو، ہمیں تو روٹی دے، بھائی آپ کو اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، یہ ناشکری۔ تیار مل رہا ہے، اللہ نے فرمایا جب تیار چاہیے تو جاؤ پھر فصل و باغات میں کرو اپنا کام، پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس طرح ایک ایک چیز قرآن کریم میں کہ اللہ کی ناشکری، اللہ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان، عنایت، اور یہ کیا کرتے تھے؟ ناشکری۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، ضربت علیہم الذلہ، یہ یہودی ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے، طاقت میں رہیں گے، ایسے طاقت میں نہیں، اپنی طاقت میں نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں ان کی اپنی طاقت پر، اپنے بلبوتے پر کوئی حکومت نہیں رہے گی، یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ آج اگر ان کے سر سے یہ طاقتیں ہاتھ اٹھائیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کے بھی نہیں، اور انہوں نے اپنی طاقتیں کیا بنائی ہیں کہ یہ دوسروں کے بلبوتے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ طاقت ان کے پاس ہے، مال بھی ان کے پاس ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسلمان ممالک میں خرچ کرتے ہیں،
یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان لیڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسلمان مشہور لوگ ہوتے ہیں اور یہودیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی عورتوں کو یہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہے، بڑے بڑے رہنما، اور اس کے پیچھے جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، ان کے رازوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ این جی اوز چلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، امدادیں دیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو ہمارے ملک کو امداد نہیں مل رہی تھی کہ بڑی مشکلات سے جاتے تھے اور ایک ایک شرط آ رہی تھی۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کروڑوں ڈالر آ رہے ہیں بھائی، اور دینے کے لیے رضامند ہو گئے۔ کیوں ہو گئی؟ نہ کوئی بات ہوگی، اس کے بدلے میں کچھ مانگ رہے ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم خاموشی تو مانگ رہے ہوں گے کہ بھائی خاموش رہو، کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کے نئے نوجوان کو کیا پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ کو یہودی کی تاریخ معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اور آج بھی کیا کر رہے ہیں، اور ان کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کی سیاست میں، مسلمانوں کی حکومتوں میں، مسلمانوں کے پورے نظام میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آدمی چھوڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس چیز پہ یقین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ ذاتی طور پر اور اپنے طور پر کسی کو برا بھلا کہہ کے کسی کو یہودی وغیرہ نہیں بتائیں، یہ کوئی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ بات کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہود جو ہے وہ ہم میں کوئی عمل دخل لیں، نہیں بھائی، ہو سکتا ہے، وہ لیتے ہیں، اور تمام دنیا کی حکومتیں، تمام مسلمان اور سب کے سب ظاہر ہے ان کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں مستشرقین ہوتے ہیں، وہ اسلامی علوم کو سیکھتے ہیں، اسلامی علوم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم میں۔ یہ فرقے کس نے بنائے؟ یہ ہمارے پاکستان، ہندوستان اور ان علاقوں میں یہ ہند میں فرقے کہاں سے آئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں ہر کی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے، تو اس لیے نہیں پڑھتے نا کہ وہاں یہ گن بلا نہیں ہے، یہاں پہ ہے۔ انگریز ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ فرقے کہاں تھے؟ یہ تو بعد میں بنے۔ تو یہ کیوں بنے ہیں؟ کس نے بنائے؟ کیوں بنائے؟ بیچ میں کیا تھا؟ استعمال کیوں ہوئے؟ اور اب بھی بن رہے ہیں۔ ابھی ایک ایک اسکالر سامنے آ جاتا ہے، کمرے میں بیٹھ کے تقریریں شروع کر۔ اب تو اور آسان ہو گیا، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر موبائل سامنے رکھ کے آپ تقریریں کریں، آپ کتابیں پڑھیں اور کتابوں سے اور انٹرنیٹ سے معلومات لیں، پھر اپنے دماغ کے مطابق جو سمجھ میں آئے بیان کریں۔ لوگ بولیں واہ واہ بھائی بڑا عالم ہے۔ تھوڑی سی زبان کی تیزی ہونی چاہیے، انگلش کے الفاظ سمجھ میں آنے چاہیے، بس بہت بڑا ماہر ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز وہ شروع سے کر رہے چلے آ رہے ہیں۔ نیا نوجوان ہمارا آج اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ یہ بات کہیں کہ جی یہود کہتے نہیں نہیں نہیں، یہود کی کوئی سازش نہیں ہے، کوئی سازش مازش نہیں ہے، بھائی ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی کمزوریوں نے ڈوبی ہیں ہمیں کمزوریوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، لیکن سازشیں کا شکار ہم ہوتے ہیں مسلمان۔ اس وقت یہ جو معاملات بنے ہوئے ہیں اور یہ 100 سال ہونے والے ہیں اس مسئلے کو، فلسطین کے آج بھی چل رہا ہے، اور کہاں سے کس حالت میں یہودی آئے، پھر کس طرح انہوں نے اپنی تعداد بڑھائی۔ آپ تاریخ تو پڑھیں، پھر کس طرح انہوں نے وہاں سے مسلمانوں سے یہ علاقہ قبضہ کیا، اور کن کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، اور کن کے تعاون سے اور کن کی سرپرستی سے کیا، اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، پھر جو ناجائز خون بہایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی؟ تو اس لیے جو ہو رہا ہے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان مظلوم ہے، پھر یہ سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم کیا کریں؟ یہود ہمارا دشمن ہے، یہود نے ہمارے خلاف سازشیں شروع سے کی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے کی ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک سلسلہ آ رہا ہے۔ وقت مختصر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، آ جائے گا اگلے کسی موقع پر وہ بھی ذکر کر لیں گے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے مدینے سے نکالا گیا، پھر بعد میں ان کو کیسے نکالا گیا، پھر ان کو جزیرہ عرب سے کیسے نکالا گیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا؟ آج کے مسلمان کو چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ اپنی ذاتی باتیں کرتے ہیں، یہود کا کیا کام ہے ہمارے ہاں؟ یہود کا اس میں کیا کام ہے؟ سب سے زیادہ عیار، مکار اور شاطر لوگ ہیں جو پیچھے سے چھپ کر وار کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کر سکتے ہیں، مختصر سی بات پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا
کہ بذات خود جانا اور بذات خود شرکت اور شریک ہونا اور مسلمانوں کی جانی مدد تو ہم سے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارا آنا جانا تو مشکل ہے، ہمارے وہاں سفر بھی مشکل ہے، ہمارا حساب سے تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. رہ جاتی ہے یہ صورتیں زبانی کلامی. سوشل میڈیا ہے آج کل، حالانکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی طرف سے پابند ہے. آپ فلسطین کی بات کریں وہ آپ کو بند کر دیں گے، بین کر دیں گے. بہرحال اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں اسی کے موقع پر بات کریں جو کرنے والے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا. اچھا، اس کے بعد زبانی حمایت، سوشل میڈیا پر حمایت، اپنے مسلمانوں کی حمایت، ان کی سازشوں کا پردہ چاک کرنا، ان کے ظلم و ستم کو عام کرنا، بتانا لوگوں کے سامنے کہ دیکھیے بھائی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر مالی تعاون کے مستند ذرائع ہیں، کیونکہ ایسے وقت پر سب ڈبہ کھول لیتے ہیں چندے کا، ایسا نہیں، مستند ہو. ہمارے دارالعلوم کراچی کا سلسلہ ہے، پچھلے سیلابوں میں بھی ہوا اور اب بھی اس دفعہ بھی ان کی ترتیب آ رہی ہے، اور بھی جہاں مستند لوگ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو ایسے مستند لوگ، بڑے ادارے ہیں ہمارے مستند، جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ آپ کا تعاون وہاں پہنچائیں گے. ویسے تو سب کر لیں گے لیکن پھر پہنچائیں گے کیسے؟ تو جو لوگ وہاں تک رسائی رکھتے ہیں اور آپ کا ہمارا تعاون پہنچا سکتے ہیں تو جو ہم سے ہو سکے پھر مالی تعاون بھی کریں. جانی نہیں ہو سکتا تو مالی تو کریں، اور زبانی اور اخلاقی حمایت تو کریں. وہ سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آج کل، اس پر کریں. نجی محفلوں میں تو ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں نا، یہ بات ہے نہیں. ایسی چیز جہاں میڈیا پر ہو، جہاں ہماری بات سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک، لاکھوں تک جا سکے، وہاں بات کریں. اس کو سوشل میڈیا کو اس فائدے میں لائیں. فضول وقت کیوں ضائع کرتے ہیں بھائی؟ اچھے کام کے لیے ایک چیز کو استعمال کریں. اور آخری اور سب سے اہم جو ہے وہ دعا ہے. یہ دعا تو کرنی ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمانوں کو جو مظلوم ہے ان کو یاد رکھنا ہے، دنیا میں جہاں بھی ہو، لیکن خاص طور پر جو مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے. بچے، بوڑھے، خواتین، کسی چیز کو دیکھے بغیر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ کے دوران بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، جو ضرر پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کہیں. یہ تو حدیث کا حکم ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا. یہ تو حدیث ہے، لیکن ہمارے لیے وہ لوگ یہ چیز نہیں رکھتے. پھر بھی مسلمانوں کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھائی وہ کرتے یا نہیں کرتے وہ غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. اگر ہمارے ہاتھ میں آئے، جو حملہ آور ہو اس کو یہ ہدایات دی جاتی ہے. جو حملہ آور ہے، اور جو حملہ آور نہیں ہے، دفاع کر رہا ہے تو دفاع والا تو ویسے بھی دفاع کرتا ہے. لیکن جب بھی مسلمان حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری باتیں سامنے رکھنی ہوتی ہے کہ بھائی جب مسلمان حملہ کرے گا تو وہ ان چیزوں کو دیکھے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کسی کے ساتھ دشمنی ہے میری تو میں انصاف کو بھول جاؤں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ دشمن ہے تو انصاف چھوڑ دو، دشمن ہے تو بچوں کو مارو، دشمن ہے تو عورتوں کو مارو، دشمن ہے تو بے ضرر لوگوں کو مارو. قرآن نے تو یہ بھی کہا، حدیث میں بھی آیا کہ ان لوگوں کے فصلوں اور باغات اور مکانات خواہ مخواہ ان کو نہیں خراب کرو، ان کو بھی نہیں خراب کرو اگر کسی علاقے پر اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے. تو اس لیے اتنے جذباتی بھی نہیں مسلمانوں کو بننا چاہیے کہ یہاں سے 2 قدم چلنے کے لائق نہیں ہے اور اسلامی احکام پر اس کو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ کہاں سے آ گیا کہ بچوں کو نہیں مارو. تو کیا تمہارے حال میں بچوں کو مارنا چاہیے؟ نہیں مارنا چاہیے. تو یہ وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی ایسا نہ کرے اور نہ کرنا چاہیے، اور نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. تو اس لیے مالی مدد مستند ذرائع سے، اخلاقی حمایت جتنے بھی ذرائع ہمارے استعمال میں ہیں، اور دعائیں ان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو نافذ فرمائے، دین اسلام کو مکمل عالم میں پھیلا کر اسے ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نافذ فرمائے. بس یہ دعائیں ضروری ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی یاد رسی پر یاد رسی کی توفیق نصیب فرمائے. تمام البلاغ سنت ادا کیجیے.